اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ ہمارا موضوع گفتگو ہے روزہ اور قرآن۔ جیسے کہ پہلے ہم قرآنی آیات سے یہ بیان کر چکے کہ ماہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، اور قرآن انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی زندگی کے لیے ایک پروگرام دیتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو قرآن کے نزول کے بارے میں مختلف آیات قرآن سے، جس میں سے ایک آیت ہم آپ کی خدمت میں آج پیش کریں، سورہ یونس کی آیت نمبر 57 اور 58 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظہ، اے لوگو یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے موعظہ آ گیا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس موعظہ پہنچ گیا۔ وشفاء لما فی الصدور، اور یہ موعظہ دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، یہ سینوں کے لیے، صدور کے لیے، دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، شفا بخش موعظہ ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً، یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے للمومنین، مومنین کے لیے، صاحبان ایمان کے لیے، وہ لوگ کہ جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو موعظہ آیا ہے وہ شفا بخش ہے، ہدایت بخش ہے، رہنما ہے، رحمت بخش ہے۔ تو وہ لوگ کہ جن کے لیے یہ نسخہ آیا ہے، پھر ان کو بعد والی آیت میں یوں ارشاد ہو رہا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ اے میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو کہ یہ جو اللہ کے فضل سے ان کو موعظہ ملا ہے، ان کو شفا، ہدایت و رحمت ملی ہے، اتنی بڑی رحمت کے ملنے کے نتیجے میں انہیں کیا چاہیے؟ فَلْيَفْرَحُوا، یہ فرحت و انبساط و مسرت کا اظہار کریں، یہ خوشی کا اظہار کریں، یہ خوش ہو جائیں اس نعمت کے ملنے پر۔ اور یہ وہ نعمت ہے کہ ہوا خیر مما یجمعون، یہ دنیا کی جتنی نعمتیں سمیٹ رہے ہیں، دنیا میں جو کچھ مال و دولت سمیٹ رہے ہیں، ان ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہے، ان ساری رحمتوں سے بڑھ کر یہ رحمت ہے۔ تو قرآن در حقیقت انسان کی زندگی میں بڑی تبدیلی لانے کے لیے تھا۔ انسان کے جو حضرت عیسیٰ کے بعد سے ایک تقریباً 500 سال کا گیپ آ گیا تھا، اور معاشرہ اپنی اخلاقی گراوٹوں کا شکار ہو گیا، انحطاط اور زوال کی طرف چلا گیا انسانی معاشرہ، کہ وہ معاشرہ کے جس میں کہا جاتا ہے کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینا غیرت کا نام تھا، کہ جہاں پر ساری ہی منفی اخلاقیات کو قدر کے عنوان سے دیکھا جاتا تھا۔ آج بھی جیسے زمانہ جدید میں بھی در حقیقت ہم اسی زمانہ جاہلیت ہی کی جھلک دیکھتے ہیں، کہ آج بھی وہ اقدار کے جو اقدار انسان کے شرف کے لیے ہیں وہ بالکل برعکس ہو گئی ہیں۔ تو آج کے دور میں بھی یہ قرآن ہمارے لیے شفا ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے۔ اس ماہ مبارک میں اس کا نزول کہ جس نے ہمیں زندگی کے مختلف دستورات دیے۔ اگر ایک انسان تاریکی میں بھٹک رہا ہو اور ٹامکٹوئیاں مار رہا ہو اور قدم بے قدم اٹھانے سے وہ ٹھوکر کھا رہا ہو، تو اچانک اس کو کہیں سے نور کی روشنی، نور مل جائے، روشنی مل جائے، تو وہ اپنے راستے کو آسانی سے دیکھ کر بہتر انداز میں قدم آگے بڑھا سکتا ہے، ٹھوکروں سے بچ جاتا ہے اور کسی گڑھے میں گرنے سے بچ جاتا ہے۔ تو قرآن نور ہے، قرآن ذکر ہے، قرآن ہدایت ہے۔ تو قرآن آیا ان اخلاقی اور معنوی اور روحانی جتنی بھی تاریکیاں تھیں، ان سب کو ختم کر دینے کے لیے۔ ہم روایات میں دیکھتے ہیں کہ فرمایا گیا القرآن حی لا یموت، قرآن ایک ایسی حی یعنی زندہ کتاب ہے کہ جس کو موت نہیں ہے، یہ ہر دور کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ یہ قرآن
ہر دور کی ہر تکلیف اور درد کی دوا ہے، اس کا علاج ہے۔ لہٰذا اور اس سے ملتی جلتی بہت ساری روایات کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 176 میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ قرآن وہ ناصح ہے کہ جو دھوکہ نہیں دیتا، وہ ہادی ہے جو گمراہ نہیں کرتا۔ قرآن وہ بیان کرنے والا ہے کہ جو غلط بیانی سے کام نہیں لیتا۔ قرآن ایسا ناصح ہے کہ اگر کوئی اس کے پاس بیٹھ جائے تو اس وقت تک اس کے دامن سے جدا نہیں ہوگا، اس کی آغوش سے جدا نہیں ہوگا، جب تک کہ وہ یہاں سے گوہر اور موتی سمیٹ نہ لے، اپنے لیے نصیحت و ہدایت نہ لے لے، اپنے لیے راہ گشائی کا برنامہ نہ لے لے، پروگرام نہ لے لے۔ امام یہ فرماتے ہیں کہ قرآن ایک ایسا نور ہے کہ جس میں کبھی تاریکی نہیں آ سکتی۔ قرآن ایک ایسا چراغ ہے کہ جس کی درخشش ختم نہیں ہوتی۔ قرآن گویا یوں کہیں کہ ہماری حکمتوں اور دانائیوں میں اضافہ کرنے والا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ جو مادی نعمتیں سمیٹ رہے ہو، دیکھو من یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا، کہ جس کو ہم نے حکمت و دانائی عطا کی ہے در حقیقت اس کو ہم نے خیر کثیر عطا کی ہے۔ یہ جیسے ابھی بھی میں نے آیہ مجیدہ سورہ یونس کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ اس میں بھی یہی فرمایا جا رہا ہے کہ جو کچھ تم جمع کر رہے ہو، جو کچھ تم سمیٹ رہے ہو، ان سب سے بڑھ کر اچھا اور خیر اور نیکیاں اور بہتری اور خوبیاں وہ قرآن ہے، وہ قرآن کی طرف سے ملنے والی رہنمائیاں ہیں۔ تو گویا قرآن تاریکیوں میں نور ہے۔ قرآن آنکھ کے ساتھ، جیسے یہ ہماری آنکھ نور ہے، لیکن اس نور کے ساتھ جب تک باہر کا نور نہ ہو یہ آنکھ نہیں دیکھتی۔ ہماری عقل نور ہے، لیکن اس عقل کے نور کے ساتھ جب تک وحی کا نور نہ ہو تو یہ عقل صحیح نہیں دیکھتی، یہ صحیح روشنی عطا نہیں کرتی۔ ایک حد تک دیکھ سکتی ہے، لیکن اس کے بعد جب تک قرآن اور وحی کا نور اس کے ساتھ نہ آئے راہیں روشن نہیں ہوتی۔ تو آنکھ کے نور کے ساتھ جیسے ہمیں باہر کا نور چاہیے، اسی طرح عقل کے نور کے ساتھ وحی اور قرآن کا نور ضروری ہے۔ تو اس دونوں نور کے ساتھ ہم بہتر راستے کی تشخیص کر سکیں گے، اپنی زندگیوں کو انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی بصیرتیں حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھ سکیں گے۔ قرآن ہی کہتا ہے کہ ھذا بصائر للناس، قرآن جو ہے لوگوں کے لیے بصیرتوں کا سما ہے۔ وَھُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، کہ جو اس پر یقین کرتا ہے، ایمان لے آتا ہے، جو بھی گروہ، جو بھی قوم اس قرآن کے اوپر ایمان لے آتی ہے تو اس کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے، یہ قرآن اس کے لیے رحمت ہے۔ پھر قرآن ہی کہتا ہے کہ لیکن افسوس قلیلاً ما تؤمنون، بہت کم لوگ ہیں کہ جو اس بات پر ایمان لاتے ہوں۔ قلیلاً ما تذکرون، بہت ہی کم لوگ ہیں جو تذکر حاصل کرتے ہوں۔ پھر ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں، تم قرآن میں کیوں تدبر نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں کہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ایک جگہ فرمایا کہ وہ لوگ جو عقل سے کام نہیں لیتے، جو تدبر سے کام نہیں لیتے، وہ خدا کے نزدیک شر الدواب عند اللہ، اللہ کے نزدیک وہ بدترین چوپائے ہیں، بدترین جانور ہیں، کہ جو دل تو رکھتے ہوں لیکن دل دھڑکتا نہ ہو، آنکھیں رکھتے ہیں لیکن بصیرت اور بصارت سے محروم ہیں، یا بصارت ہے اور بصیرت سے محروم ہے۔ وہ کان تو رکھتے ہیں لیکن یہ گوش شنوا نہیں ہے، چشم بینا نہیں ہے۔ تو پس جب تک ہم قرآن کی طرف رجوع نہیں کریں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ قرآن نے زندگی گزارنے کا کیا ڈھنگ بتایا ہے۔ قرآن دستور زندگی ہے، کتاب زندگی ہے، یہ صرف چومنے کے لیے، تیمناً، تبرکاً اس کو رکھنے کے لیے نہیں ہے۔ میں چند وہ فرامین قرآن کے، وہ آیات کہ جو قرآن زندگی کے قدم بے قدم ہمیں رہنمائی کرتا ہے مختلف شعبوں میں، چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ مثلا قرآن ہمیں آزادی کا درس دیتا ہے، حریت کا درس دیتا ہے، ہر طرح کی غلامی سے نجات دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ اعبدوا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرو، اتقوا اللہ،
اللہ کا تقوی اختیار کرو، خوف خدا قائم کرو، تقوی الہی کو اپنی زندگی میں لے آؤ۔ روزہ کہ جس کو اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ لعلکم تتقون، کہ واقعاً ہم متقی بن جائیں۔ کاش اس زندگی کے پروگرام پر جو قرآن دیتا ہے ہم عمل کریں، تو یقیناً امید ہے کہ ہم بھی تقوی کو پالیں اور اس اعلیٰ مقام پر فائز ہو جائیں۔ قرآن امانت کا درس دیتا ہے، امین ہونے کا درس دیتا ہے، کہتا ہے وَأَن تَعُدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، دیکھو امین بنو، خائن نہ بنو، تمہارے پاس جو امانتیں ہیں ان کے اہلوں تک لوٹا دو۔ قرآن کہتا ہے بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کو اگر آپ ایک روپیہ آپ کہہ لیں، ہم اپنی اصطلاح میں کہیں کہ اگر 1 روپیہ بھی کسی کو دیا ہے تو بعض وہ ہیں کہ وہ بھی واپس نہیں لوٹاتے، لیکن بعض ایسے ہیں کہ جن کے پاس لاکھوں اور کروڑوں بھی ہیں تو وہ بھی واپس لوٹا دیتے ہیں۔ تو ہمارے پاس 1 ہو یا 1 سے زیادہ ہو، امانت کوئی بھی ہمارے پاس ہو، وہ امانت کو اپنے اس کے وسیع مفہوم میں ہم اگر لیں تو امانت کسی نوعیت کی بھی ہو اس میں خیانت نہ کریں، اور جس کی طرف سے ہم امین ٹھہرے ہیں اس امانت کو لوٹا دیں۔ تو آزادی ہے، امانت ہے، اخوت و برادری کے دروس ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، حبل اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، اس کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں تفرقہ نہ کرو۔ حبل اللہ معصومین علیہ السلام سے ارشاد ہے، فرمایا وَاللَّهِ نَحْنُ حبل اللہ، خدا کی قسم ہم حبل اللہ ہے۔ تو قرآن بھی حبل اللہ ہے، ائمہ معصومین بھی حبل اللہ ہے، اللہ کا رسول بھی حبل اللہ ہے، ان سب کی سیرت ہمارے لیے حبل اللہ ہے۔ رافت کا درس دیتا ہے، رعوف ہونے کا درس دیتا ہے۔ رسول پاک کی سیرت میں بتایا گیا ہے کہ رعوف بالعباد، قرآن جا بجا اللہ تعالیٰ اپنی رافت کا ذکر کرتا ہے، اپنے رسول کے رعوف ہونے کا، رعوف بالمومنین ہونے کا وہ ذکر کرتا ہے، اور ہمیں درس کہتا ہے کہ ہم بھی اپنے دلوں کے اندر رحم دلی پیدا کریں، رافت پیدا کریں۔ تعاون کا درس دیتا ہے، کہتا ہے تعاونوا علی البر ولا تعاونوا علی الاثم، تعاونوا علی البر والتقوی، کہ دیکھو بر اور تقوی، نیکیوں کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرو، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لو، لیکن یاد رکھو کہ برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو، برائی میں کسی کی مدد نہ کرو۔ وفا بعہد، یعنی وعدے کی پاسداری، عہد کی پاسداری کا قرآن درس دے رہا ہے، کہہ رہا اوفوا بالعقود، کہ جو عقد، جو پیمان، جو عہد و پیمان کیا ہے اس کو پورا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، دیکھو عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ جو وعدے کیے پھر کیوں توڑ دیے، کیوں اس کو پاسداری نہیں کی۔ تو وعدوں کے وفا کرنے کا درس ہے، احسان، نیکی، خوبیاں، دوسروں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا۔ فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، دیکھو اگر کسی نے ہمارے ساتھ نیکیاں کی ہیں، ہمارے اوپر احسان کیے ہیں تو اس کا بدلہ احسان ہی کی صورت میں ہے، نہ کہ اس کا بدلہ احسان فراموشی کے ساتھ۔ عدالت اجتماعی کا درس دے رہا ہے، کہہ رہا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، دیکھو عدل و عدالت کو قائم رکھو کہ یہ تقوی کے قریب تر ہے۔ عدل کو قائم رکھو گے تو یہ آپ کو تقوی کے قریب لے جائے گا۔ جب تک عدل قائم نہیں کرو گے، عدل یہ ہے کہ جس کو علماء کہتے ہیں کہ ہر چیز کو اس کے جو مناسب مقام ہے اسی پر اس کو رکھنا، یہ عدل کہلاتا ہے، اور اگر اس کو اس کے مناسب مقام سے ہٹا دیا جائے تو یہ ظلم ہے۔ مثال میں فرماتے ہیں کہ جیسے جوتے کا مقام پاؤں ہے، اس کو سر پہ نہیں رکھنا، اگر جوتے کو سر پہ رکھا ہے تو یہ اس کے ساتھ ظلم ہے۔ اور عدل، ٹوپی کا مقام سر ہے، اگر ٹوپی سر کی بجائے پاؤں میں آئے گی تو یہ ٹوپی کے ساتھ ظلم ہے۔ بس ٹوپی کا اگر مقام سر ہے اور اس کو وہیں رکھا ہے تو یہ عدل ہے، اور اگر جوتے کا مقام پاؤں ہے اور پاؤں میں رکھا ہے تو یہ عدل ہے۔ تو فرمایا ہے کہ جو چیز جس کا جہاں جو مقام ہے، جو قرآن نے بتایا، جو حدیث نے بتایا، جو عقل کہتی ہے، رہنمائی کرتی ہے، جو فطرت رہنمائی کرتی ہے ہماری، تو بس اگر ہمیں پتہ ہو کہ فلاں چیز فلاں مقام ہے اس کا، اور فلاں بات کو فلاں مقام پہ، تو اگر ہم عدالت کو برقرار رکھیں، عدل کو برقرار رکھیں تو یہ تقوی کے قریب ترین ہے۔ حسن خلق کی دعوت دی ہے، فرمایا ہے قولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش ہو، اچھے انداز کے ساتھ پیش ہو، سچائی، صداقت،
راست گوئی کا درس دیتا ہے، کہتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، عزت و کرامت کا درس دیتا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یا فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، لوگوں کی خیر خواہی کا درس دیتا ہے، مساوات کا درس ملتا ہے، انفاق کا درس ملتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے درس ملتا ہے۔ اسی طرح ان ساری چیزوں کو کس لیے کیا جائے؟ قرآن کہتا ہے یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ قرآن کہتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کہ کسی کو ہدایت کرے تو اس کے دل کو اسلام کے لیے شرح دے دیتا ہے، کھول دیتا ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ قرآن جو ہے ظلمتوں سے نکالتا ہے، نور کی طرف لے جاتا ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ ہدایت کرتا ہے، صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے، اور اسلام کے راستوں کی طرف ہماری ہدایت کرتا ہے، اللہ کی رضا کی طرف، اس کے رضا کی حصول کے لیے ہماری ہدایت کرتا ہے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ دیکھو ہدایت حقیقی وہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ملے۔ اللہ کی ہدایت ہی در حقیقت حقیقی ہدایت ہے، نہ وہ کہ جو ہمیں معاشرہ بتا رہا ہو، نہ وہ کہ جو لوگ ہمیں بتا رہے ہوں یا لوگوں کے خوف کی وجہ سے ہم کام کر رہے ہوں، وہ غلط ہے۔ قرآن ہی حریت کا درس دیتا ہے اور یہ سارے خوف دل سے نکالنے کے لیے کہتا ہے، فرماتا ہے لا تخشوا الناس واخشونی، کہ مجھ سے ڈرو، لوگوں سے نہ ڈرو، خشیہ الہی دل میں رکھو، نہ کہ خشیہ لوگوں کا خوف دلوں سے نکال دو۔ مومن وہ ہے کہ جس کے دل میں نہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی اور خوف ہے، نہ اور کوئی حزن و ملال ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار بحق محمد و آل محمد علیہ السلام اس ماہ مبارک میں تو ہمیں اپنی معرفت عطا فرما، تو ہمیں اپنی اس کتاب قرآن کی معرفت عطا فرما، اس کو اپنے لیے دستور زندگی، کتاب زندگی بنانے کی توفیق عطا فرما، اور کتاب ہی اس کی ہدایت پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔